اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ آج کے ویڈیو میں افغانستان کے بدلتے ہوئے حالات پر ایک تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے شام اور افغانستان کے حالات میں جو باہمی ربط پایا جاتا ہے، اور یہ تمام کے تمام واقعات جس طریقے سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے متعلق اشارہ کرتے ہیں اس پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں اور کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کریں۔ بات کرتے ہیں افغانستان کی، جہاں پینٹاگون نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں مزید حملوں کی توقع ہے۔ پچھلے دنوں جب کابل میں بم دھماکہ ہوا تو بڑی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں، کچھ امریکی فوجی بھی اس میں مارے گئے۔ قریباً 15 سے 20 فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، گو کہ آزاد ذرائع سے ان کی خبر نہیں ہو سکتی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے جرمنی بھجوایا گیا ہے، میجر جنرل ولیم ٹیلر نے پینٹاگون میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا ہے، اور یہ بھی کہا کہ کابل ایئرپورٹ کے باہر صرف ایک دھماکہ ہوا۔ طالبان نے یہ کہا کہ جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا تھا اس کی ذمہ داری امریکی فوج کے پاس تھی۔ اب تک لوگوں کے انخلا کی خبریں آ رہی ہیں اور قریباً 1,11,000 لوگوں کو بقول امریکہ کے نکال لیا گیا ہے، گو کہ بہت سارے لوگوں کو اس سلسلے میں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ امریکی یہ کہتے ہیں کہ ان کو جن لوگوں کو انخلا کیا گیا ہے ان کو امریکہ لے جا کر بسایا جائے گا، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ان لوگوں کو مشرقی یورپ کے ان ممالک میں شاید آباد کیا جائے جو انتہائی مسلمانوں کے لیے بغض رکھتے ہیں، اور ان ملکوں میں دشمنی کا جو ماحول ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آیا ہے۔ ادھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ US بومبرز آر فلائنگ ٹو افغانستان، یعنی وہ افغانستان کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ B-52 اور B-2 طیارے جو کہ بمبار طیارے تصور کیے جاتے ہیں، وہ اس وقت ان کو گلف میں دیکھا گیا ہے۔ یہ خبر دے رہا ہے بلغاریہ ملٹری نیوز، اور یہ بھی کہہ رہا ہے جو کہ روسی انٹیلیجنس سروسز کی مدد سے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ شام اور عراق کے علاقوں پر بھی بمباری کرنے کی اطلاعات مل سکتی ہیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت افغانستان میں بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ دھماکہ کیا ہے۔ یہ امریکی لوگوں کا موقف ہے۔ ادھر جان بولٹن جو کہ امریکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر رہے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ بات کہی کہ پاکستان پر انتہائی شدید پریشر آئے گا، اور بہت سارے بیوقوف لوگ جو اس وقت طالبان کی کھلم کھلا پاکستان میں حمایت کر رہے ہیں ان کا منہ بند کیا جائے گا، کیونکہ خدشہ یہ لاحق ہے ان کو کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار شدت پسندوں کے حوالے ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے وہی راگ الاپا جا رہا ہے جو امریکہ پاکستان کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے کرتا رہا، اور پاکستان کے لیے ایک کافی حد تک بڑی مشکل نظر آ رہی ہے کہ وہ امریکی جال سے کسی طور پر نکل سکے، کہ اس میں ہزاروں کروڑوں ڈالر انوالو ہیں، اور پاکستان میں ایک لابی موجود ہے جو کہ ہمیشہ سے ملک کی اقتصادی صورتحال کو ہمیشہ مد نظر رکھتی ہے اور چاہتی ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمایا جائے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جان بولٹن نے کہا کہ پاکستان پر بڑی بڑی سینکشنز لگائی جا سکتی ہیں، اور چونکہ پاکستان چائنا کے قریب ہو رہا ہے اس لیے اس کو روکنے کے لیے پاکستان کو میجر نان نیٹو الائی کی لسٹ سے بھی نکالا جا سکتا ہے، اور انڈیا کے ذریعے مزید پاکستان پر پریشر بڑھایا جا سکتا ہے۔ ادھر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہاں سے لوگوں کا انخلا کیا جا سکے۔ ادھر شاہ محمود قریشی ایران کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں انہوں نے کولیشن گورنمنٹ کے حوالے سے ایرانی حکومت کو تعاون میں لینے کی کوشش کی ہے، اور کہا ہے کہ ہم پوری طریقے سے کوشش کریں گے کہ افغانستان میں کولیشن گورنمنٹ بن جائے۔ اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ جہاں پر ISPR کے ترجمان میجر جنرل افتخار بابر نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پر پناہ گزینوں کے حوالے سے ایک انتہائی شدید دباؤ ہوگا، اور ہم صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ انتہائی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے صورتحال، اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوگا۔ یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک کٹھن وقت ہے۔ اس وقت لیون پینیٹا جو کہ CIA کے سابق چیف رہ چکے ہیں، انہوں نے یہ بات کہی کہ افغانستان میں ایک دفعہ پھر داخل ہونا ہوگا، اور جیسا کہ رائل ٹی وی اپنی پچھلی ویڈیوز میں یہ نیوز دے چکا ہے کہ
یہ کسی بھی طریقے سے امریکہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس وقت افغانستان سے انخلا کر سکے، اور آخر الزماں کی جو بڑی بڑی لڑائیاں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں وہ صاف یہ ظاہر کرتی ہیں کہ کچھ بڑا ضرور ہونے والا ہے، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بشار الاسد ہی سفیانی ہے، یہی وہ آدمی ہیں جو کہ شام سے ظاہر ہوگا، دمشق سے ظاہر ہوگا اور لوگوں کا قتل عام کرے گا۔ یہی وہ وجوہات ہیں کہ لاکھوں انسانوں کو شام میں نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ اس شخص کو روس کی مدد حاصل ہے اور اب روس بھی انوالو ہوتا ہوا افغانستان میں نظر آ رہا ہے، جو کہ ملحمۃ الکبریٰ کی بڑی لڑائیوں کی طرف اشارہ دہی کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس احادیث کی طرف آئیں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس وقت یہ بات چونکہ کہی گئی کہ عراق اور شام میں بمباری کی جائے گی، تو اس لیے یہ ہم بات کہنے پر مجبور ہیں کہ شام اور افغانستان کا تعلق انتہائی گہرا بنتا ہے۔ آئیے اس حدیث کو پڑھتے ہیں جو کہ مستدرک الحاکم کی 6 جلد میں موجود ہے۔ اس حدیث کا نمبر آپ کو بتا دیتے ہیں، اس حدیث کا نمبر 8530 ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیانی شام میں ظاہر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات ہم نے کہی کہ بشار الاسد سفیانی ہیں اور شام میں ہی اس کا ظہور ہوا ہے۔ گو کہ لوگ کنگ عبداللہ کو کہتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتا کیونکہ اس کا ذکر، چونکہ یہ بات صاف کہی گئی، بات حدیث میں یہ ملتا ہے کہ دمشق سے ظاہر ہوگا، اور کبھی کسی صورت بھی یہ بات نہیں کہی کہ اردن کے کسی علاقے سے ظاہر ہوگا۔ گو کہ اردن بھی گریٹر شام میں شامل تھا، لیکن احادیث سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سفیانی دمشق سے ہی ظاہر ہوگا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سفیانی شام میں ظاہر ہوگا، پھر کرکیسا میں ان کے درمیان ایک جنگ ہوگی، پرندے اور درندے ان کے لاشوں کو کھا کھا کر اپنا پیٹ بھریں گے، پھر ان میں اختلافات رونما ہوں گے، ان میں سے ایک جماعت نکلے گی اور خراسان میں جائے گی۔ جیسا کہ اگر ہم تھوڑی سی تحقیق کریں تو ہماری تحقیق کے مطابق جس شہر کرکیسا کا ذکر ہوا وہ الرقہ کا سٹی کہلاتا ہے۔ یہ سٹی 2016 سے 2019 تک بڑی بڑی جنگوں کا مرکز رہا اور یہاں پر بڑی پیمانے پر لڑائیاں ہوئیں۔ یہیں سے کچھ پھر لوگ نکل کر اب افغانستان چلے گئے ہیں، بہت سارے لوگ جو کہ کوشش یہ کر رہے ہیں، گو کہ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ہم بات کریں گے ان کے متعلق۔ تو یہ بات آتی ہے، یہاں پر احادیث میں ملتا ہے کہ ان میں سے ایک جو ہے جماعت وہ خراسان چلی جائے گی، اور افغانستان کے علاقے کو ہی احادیث میں چونکہ خراسان کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے یہ کوئی پاسبلٹی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے۔ ایک اور حدیث بھی پڑھیں گے جس میں مزید کلیریفیکیشن ہمیں ملتی ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ اور سفیانی کے گھوڑ سوار اہل خراسان کے تعاقب میں نکلیں گے اور کوفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی جماعت سے جنگ کریں گے۔ یہاں آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اس وقت عراق کے حالات انتہائی خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور چونکہ ایران اور طالبان کے درمیان تعلقات اب انتہائی گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اور خراسان کی اس لشکر کی وجہ سے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید انہی کی تلاش میں بشار الاسد، روس اور دیگر امریکی اتحادی وغیرہ آگے بڑھیں، اور پھر ایک بڑے پیمانے پر ان علاقوں میں جنگ کی ہو سکتی ہے۔ کوفہ میں جیسا کہ ہمیں ملتا ہے دیگر احادیث میں بھی کہ آل محمد کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، بڑے پیمانے پر ان کا خونریزی ہوگی، اور پھر یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے اور تتر بتر ہو جائیں گے۔ اسی زمانے میں افغانستان کے لوگ لشکر خراسان نکل رہا ہوگا، اور وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں بھی ہوگا، جیسا کہ ہمیں کتاب الفتن کی دیگر احادیث میں یہ بات ملتی ہے۔ پھر اہل خراسان مہدی کی طلب میں نکل جائیں گے، جیسا کہ ہم نے بتایا کس سے ملتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر آگے کی حدیث 8531 میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے والے لشکر نمودار ہو گئے ہیں تو اس میں لازمی شریک ہونا، کیونکہ اس لشکر میں اللہ کا خلیفہ حضرت مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ یہ بات کہی گئی تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بالآخر خراسان کی یہ جماعت، خراسان کے کالے جھنڈوں کی جماعت انشاءاللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو
ڈھونڈ لے گی۔ آئیے کتاب الفتن بائے امام نعیم بن حماد کو پڑھتے ہیں، جس میں انتہائی خوبصورت حدیث ملتی ہے، اور ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 839، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، پھر عبداللہ دوسرے عبداللہ کا تعاقب کرے گا۔ گو کہ اس سلسلے میں بعض باتیں کی جا سکتی ہیں، پاسبلٹی ہے کہ شاہ عبداللہ جو کہ اس وقت کنگ جارڈن ہیں، ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور سفیانی یعنی بشار الاسد روس کی مدد سے جارڈن میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہاں پر پاسبلٹی نظر آتی ہے، اور پھر انہی کا کوئی کمانڈر یعنی سفیانی کے لشکر میں کوئی کمانڈر ہو جس کا نام عبداللہ ہو، وہ کنگ جارڈن یعنی عبداللہ کا تعاقب کرے اور مزید لڑائیاں پیش آئیں۔ چنانچہ دونوں کی فوجیں مقام کرکیسا کے پاس دریا پر بھڑکیں گی۔ یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ایک دفعہ پھر یہاں پر اسی مقام پر لڑائی ہو، جہاں شدید ترین جنگ ہوگی، اور بادشاہ مغرب روانہ ہوگا تو مردوں کو قتل کر دے گا اور عورتوں کو قیدی بنا لے گا۔ یہاں سے یہ ملتی ہے یہ بات کہ بادشاہ مغرب، جس میں روس اور دیگر دوسری مغربی اتحادی قوتیں ہو سکتی ہیں، وہ آگے بڑھ کر اس علاقے میں مزید کارروائی کریں۔ آئندہ آنے والے حالات شاید اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسا کہ آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کری، اور وہ خبریں بھی نظر آ رہی ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر شاید ان علاقوں میں بمباری کی جائے، کیونکہ یہ افغانستان کے حالات کی وجہ سے لوگ چیں بچیں ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد قبیلہ کیس میں لوٹ جائے گا، یہاں تک کہ مقام جزیرہ میں سفیانی کے پاس فروکش ہوگا۔ یہ یمانی کا تعاقب کرے گا تو اریحا میں قبیلہ کیس کو قتل کرے گا، اور انہوں نے جو کچھ جمع کیا ہوا ہوگا سارے پر سفیانی قبضہ کر لے گا۔ اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ اریحا کا علاقہ ادلب کے پروونس میں آتا ہے۔ ادلب کے متعلق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس وقت یہ وہ واحد شہر ہے جہاں بشار الاسد کا قبضہ نہیں ہے، لیکن جیسا کہ حدیث میں ملتا ہے کہ شاید اس علاقے پر بھی بشار الاسد کا قبضہ ہو جائے گا۔ یہ اریحا کا علاقہ ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں کہ دکھا سکیں، اس وقت ہمارے پاس نہیں آ رہی، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ ادلب کا علاقہ نارتھ سیریا میں آتا ہے، اور یہ وہیں واقع ہے، اور اس وقت یہاں پر بڑے پیمانے پر ریزسٹنس بشار الاسد کے خلاف ہو رہی ہے، اور یہاں پر اس کا قبضہ نہیں ہے۔ تو اریحا میں قبیلہ کیس کو قتل کرے گا، انہوں نے جو کچھ جمع کیا ہوگا سارے پر سفیانی قبضہ کر لے گا، پھر کوفہ کی طرف روانہ ہوگا جہاں تمام حامیان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے گا۔ اس کے بعد سفیانی ملک شام پر 3 جھنڈوں کے ساتھ غلبہ پائے گا، یعنی پورے شام پر اس کا قبضہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کے درمیان کریسا کے بعد ایک اور سنگین جنگ ہوگی۔ اس کے بعد پیچھے سے ان کے لیے کشادگی پیدا ہوگی، اور ان میں سے ایک جماعت چل کر ارض خراسان میں داخل ہو جائے گی۔ سفیانی گھوڑ کے سوار دستے رات اور سیلاب کی مانند آئیں گے، اور جس چیز کے پاس سے گزریں گے اسے تباہ و برباد کر ڈالیں گے، تاکہ وہ لوگ کوفہ میں داخل ہو جائیں گے جہاں حامیان آل محمد کو قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد ہر طرف اہل خراسان کو تلاش کریں گے، جبکہ اہل خراسان حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈیں گے، چنانچہ ان کے لیے دعا بھی کریں گے اور ان کی حمایت و مدد بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام حالات میں حکمت سلیم عطا کرے، ساتھ ساتھ وہ عقل عطا کرے جس کی وجہ سے ہم آنے والے حالات کو مزید دیکھ سکیں اور پرکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔